بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وابستگان تحریک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری 2025 سے لے کر 23 فروری 2025 تک جماعت اسلامی ہند اتر پردیش مغرب نشہ مخالف مہم نشے سے پاک سماج ہمارا عزم کے عنوان سے منا رہا ہے۔ اس کی تیاریوں میں آپ سب مصروف ہوں گے، اس کی منصوبہ بندی کی ہوں گی۔ اب تک کے جتنے مراحل تھے منصوبہ بندی کے، وہ سب آپ نے مکمل کیے ہوں گے۔ اب وہ وقت بھی قریب آ چکا ہے کہ جس ایام میں ہم کو اس مہم کو ایک بہت بہتر اور اچھے انداز میں اس مہم کو زمینی مہم بنانا ہے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ نشہ جو ہے سماج کے ایک ایسا ناسور ہے جس نے انسانوں کو کھوکھلا کیا ہے، اور کھوکھلا صرف اس کو جسمانی طور سے نہیں کیا بلکہ معاشی اور معاشرتی طور سے بھی انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ نشہ ہندوستان کا بڑھتا ہوا ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو ختم کرنا اجتماعی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سب کو ختم کرنے کے لیے، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جہاں ہم کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں میں ہم کو سماج کے تمام طبقات کو بھی شامل کرنا ہے۔ اس نشے جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جو دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں جو سب سے بڑا اور کلیدی رول ادا کر سکتا ہے وہ ہے اس وقت عوامی بیداری۔ سماج کے اندر رہنے والے، اس ہندوستان کے اندر رہنے والے، اور جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی بستیوں کے اندر اور وہاں کے انسانوں کے اندر ہمیں اس نشے جیسی برائی اور نشے جیسی لعنت کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے۔ اس بیداری کے سلسلے میں ہم کو 5 باتوں کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 5 ایسے کام ہیں جن کاموں کو ہمیں بھی مستقل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس جانب متوجہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، اس کے سلسلے میں ہم کو سب سے زیادہ بیداری کے پروگرام ہم کو طے کرنا ہے۔ بیداری کے سلسلے میں نشے سے عوام کو اس کے خطرات سے بیدار کرنا، اس کے لیے کالج میں، کیمپسز میں جا کر لیکچر کرنا، نوجوانوں کی نشستیں کر کے اس نشے کی برائی کو، نشے کے نقصانات پر اور اس کے خطرات سے لوگوں کے اندر بیداری لانا، اس کے سلسلے میں پہلا کام ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مثبت اور متبادل تلاش کر کے ہمیں نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کے سلسلے میں جہاں نوجوان ان تمام خرافات اور ان تمام برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کا متبادل کے طور پر ہمیں کچھ ایسے کام اپنی اپنی بستیوں کی طرف ملت کو متوجہ کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی ہنر سکھانے کا، ان کو کچھ کوئز کے، کچھ کمپٹیشنز کے کچھ کام ایسے دیں تاکہ ان کی صلاحیتیں اور ان کا ذہن اس طرف راغب ہو۔ اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ان کی تربیت کر کے کچھ روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ تیسرا کام ہم کو جو کرنا چاہیے وہ تعاون کا، رابطے کا ہے۔ تعاون اور رابطے کے سلسلے میں ہم کو ان لوگوں سے مسلسل ربط رکھنا چاہیے، ربط کریں ان سے، ربط کے ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ مسلسل ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کاموں سے بچیں۔ چوتھا کام ہم کو اس سلسلے میں یہ کیمپین یا یہ مہم صرف ہماری مہم نہ بنے بلکہ اس ہندوستان کے رہنے والے تمام طبقات اور تمام کمیونٹیز کی مہم بنے۔ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مہم میں شمولیت اختیار کرائیں، لوگوں کو شامل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی یہ مہم بنے۔ اور آخری کام ہم کو جو اس سلسلے میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس برائی ملوث ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ، ان کے ساتھ مدد کا رویہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی تربیت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کام کرنا کوئی ایسا نہیں کہ ہماری صرف اس مہم کے لیے ذمہ داری ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ایک امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس تحریک کا جو نصب العین ہے اقامت دین کے سفر میں اور اقامت دین کی منزل کو پانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے جو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم کو برائیوں سے روکنے کے لیے
برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ بھی کرنا ہے اور تیار بھی کرنا ہے کہ لوگ معروف کا فروغ دینے کے لیے تیار بھی ہوں اور اس میں معاون بھی ہوں، اور پوری ملت کو اس میں ساتھ لینا چاہیے، ملت کے تمام طبقات تک ہماری اس مہم کا پیغام پہنچے، تو انشاءاللہ یہ مہم کامیاب ہوگی۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ اس مہم کو میدانی مہم بنائیں گے اور ہم اس لعنت، نشے جیسی لعنت سے لوگوں کو بیدار کرنے کی طرف آخری حد تک کوشش کریں گے، اور اس مہم میں ہم اپنے اہداف کو مکمل طور سے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔